صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ یقینی طور پہ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس کے بارے میں ہم کچھ تفصیلی گفتگو کر پائیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہی سے اسلام کی آنے سے پہلے سے ہی متبرک مہینہ گنا جاتا تھا، حرمت کا مہینہ تھا یہ، اور یوم عاشور 10 محرم اسلام سے پہلے ہی سے مختلف قوموں کے نزدیک بڑا حرمت والا دن گنا جاتا ہے۔ یہودی تو 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ سائنس میں جو چیز بگ بینگ کے نام سے جانی جاتی ہے کہ زمین ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور قرآن میں نے جہاں یہ بیان کیا کہ ہم نے اسے 6 راتوں اور 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور قائم کیا، تو یہ زمین و آسمان یوم عاشور ہی کے روز تخلیق کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالی نے جنت میں جب داخل کیا تو وہ بھی یوم عاشور ہی کو داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یوم عاشور کی ہے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ اور قربانی لی گئی وہ بھی یوم عاشور ہی تھا۔ تو یوں مسلمانوں سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے لیے بھی یوم عاشور حرمت کا باعث بنا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کی حرمت کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے بارے میں، پورے محرم کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان نے محرم کا ایک روزہ بھی رکھا اسے پورے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بے پناہ بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے 10 محرم کے روز کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اسے اس یتیم کے سر پر جتنے بال موجود ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کے رکھنے پر اور کسی شخص کا یوم عاشور کا روزہ افطار کرانے کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو تمام مسلمان قوم کے روزے افطار کرانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، اور اس کو یہ ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا کہ اس نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ یہ حرمت بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد واقعہ کربلا بپا جب ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بندگی، اطاعت اور صبر کی انتہائی
حدوں کو ثابت کیا کہ وہ انسانی بس میں ہے کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے بھی فرشتوں سے آگے نکل جائے. ہم میں سے اکثر یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت انسان کے دیکھیں اور ایک لمحے کو ہم یہ سوچیں کہ خود ہم صاحب اولاد ہیں. کیا ہم میں سے کسی ایک کا یہ حوصلہ ہے کہ اپنی جوان اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کرائیں اور میدان جنگ میں روانہ کر کے خیمے کے باہر بیٹھ کے میدان جنگ کا نظارہ کریں کہ میرا جوان بیٹا کتنے لوگوں میں گھرا ہے اور کس طرح سے زخمی ہو رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے ہم نظارہ کریں کہ ہمارا بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اور پھر جوان بیٹی کی لاش خود اٹھا کے واپس خیمے تک پہنچائی جائے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی باپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو وہ اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بحیثیت نواز رسول تو بالکل واضح ہے، آیا ہے، وہ کسی بیان کی محتاج نہیں ہے. حضرت امام حسین کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے سینے سے لگا کے پالا، کیسی تربیت کی، وہ ہم سب پہ واضح ہے، ہم جانتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مقام سے ہٹ کے اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت انسان کے بھی دیکھیں تو وہاں عظمت کے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو عام حالات میں انسانی بس کے ہیں نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا کہ میدان کربلا میں شہادت ان کا انتظار کر رہی ہے. مکہ سے جب تشریف لے چلے تھے تو غالباً ایک دن کی مسافت کے بعد ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر واقع کربلا کا پیش آنا واضح ہو گیا تھا. جو اکثر ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی تمناؤں کو رب کے ارادوں کے ماتحت کر دے تو اسے رب کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو وہ مقام مل جاتا ہے جس کو اللہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا قرآن میں کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک اس ایک چیز کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ارادوں کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیا تھا. آسان لفظوں میں کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا کہ رب جدھر چاہے لگام موڑ دے.
وہاں اپنی کوئی خواہش نہیں. وہ کیا جو رب نے چاہا، وہ پسند کیا جو رب نے ان کے لیے پسند کیا، اس چیز سے دور ہو گئے جس چیز کو رب نے ان سے دور کیا. تو نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ رب تعالی نے کیا عظمت اور کیا عزت بخشی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ عزت اور یہ عظمت اسی وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ رب کا ہو جاتا ہے، اور پھر رب دنیا کو دکھاتا ہے کہ جو شخص میرا ہو جائے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ان سے بچھڑ گئے ہیں، جا چکے ہیں دنیا سے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے والدین نے ہم پر کیا احسانات کیے ہیں، خاص طور پہ والدہ نے. اور ہم سبھی واقف ہیں کہ ان کے ہم پر مر جانے کے بعد حق کیا ہیں، کیا حقوق ہیں ان کے. لیکن ذرا یہ ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ والدین کی قبروں پر پابندی سے جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے ختم درود دلاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کا خون ہیں، ان کی اولاد ہیں. لیکن یہ رب کے ہو جانے کا اعجاز ہے. کروڑ مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں. آپ کا ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے، آپ کے ختم درود کا، آپ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. اور اس کے برعکس جس شخص کے حکم پر یہ واقعہ پیش آیا، جو اس واقعے کا باعث بنا، اس کے خون کے رشتوں میں یہ جرأت نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم اس کی اولاد ہیں. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے عرب سے زیادہ مسلمان. یہ اسی چیز کا اعجاز ہے. ہم اپنی گفتگو کی نشست میں بارخواہ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور نمونہ، بطور رول ماڈل کوٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اپنی جان کا مالک، اپنے مال کا مالک، اپنے اولاد کا مالک جب انسان صحیح معنوں میں رب کو جاننے لگتا ہے، دل سے، زبان سے نہیں، تو اس کے کال و فیل کیا ہو جاتے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ انسان کے زندگی میں اوور آل ہونی چاہیے. یہ ریچولز تک محدود نہ رہ جائے، عبادات تک محدود نہ رہ جائے، تسبیحات اور وظائف تک محدود نہ رہ جائے. میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اسلام عبادات، وظائف اور تسبیحات کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس کو گریجولی اپنی زندگی میں داخل کر لیا جانا چاہیے. بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا کہنا کہ ہم خود اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ اسلام کو اس طرح سے اوڑھ لیں جیسے ایک لبادہ اوڑھا جاتا ہے. تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہمارا رہنا چاہیے جس میں اسلام کا رنگ نظر نہ آئے.
اس کی ایک مثال اور میں عرض کر دوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کہ جب نائٹ بٹوین 9th and 10th محرم آپ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا. اب یہ اخلاق اور کردار کا انتہائی اعلی نمونہ تھا وہ خطاب بھی. آپ نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا چاہتا ہے, تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دعوت دی. اس کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس پہ اگر ہم 1% بھی عمل کر گئے تو انسانیت کے بہت معراج پہ جا پہنچیں گے. جو آخری جملہ آپ نے فرمایا اس کا ایک حصہ, جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی کسی سے. اور پھر فرمایا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ تم میں سے جانے والا شرمندہ نہ ہو. یہ حصہ دیکھیے کردار کا اور اخلاق کا. کن حالات میں, جبکہ یقینی شہادت ہے سامنے, معلوم ہے کہ کل جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو ہم میں سے کئی ساتھی ہم سے بچھڑ گئے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کی ضرورت تھی, کسی پر جبر نہیں کیا, اور ہر ایک کا پردہ یوں رکھنا چاہا کہ اس موقع پر بھی یہ فرما دیا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ جانے والے کو شرمندگی نہ ہو. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اگر سبق سیکھنا چاہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی, اور اگر کہیں ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو انسانیت کے انتہائی بلند معیار پہ جا کے بٹھا دیتی ہیں ہمیں. جو میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان 2-3 موقعوں ہی پر پہچانا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے. جب انسان کو آپ کسی دوسرے انسان سے کوئی دکھ پہنچے, بڑا دکھ, تو اس کے جواب میں وہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, وہ اس کی اصلیت کو ظاہر کر دے گا. اگر کسی شخص کی جان کو, مال کو, اولاد کو کسی دوسرے انسان سے کسی وجہ سے نقصان پہنچ گیا, دکھ پہنچا, پھر جو ری ایکشن کرے گا وہ اس کی اصل فطرت ہوگی. ایک موقع تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, انسان کا معیار کیا ہے کردار کا اور اخلاق کا, وہ اس کا اظہار اس وقت ہوگا جب وہ شدید غصے میں ہوگا. جیسے وہ بیہیو کرتا ہے اور جو الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ اس کی اصل فطرت کو ظاہر کر دیں گے. اور تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی شخص شدید تکلیف یا شدید دکھ میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس کو وہ کیسے بیہیو کرتا ہے وہ اس کی اصل فطرت ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کیا ہوگی کہ اگر کسی انسان کو اپنی شہادت سامنے نظر آ رہی ہے, یقینی بات ہے, روحانی طور پر تو معلوم ہی ہے آپ کو, لیکن دنیاوی طور پر بھی بہت واضح ہے یہ بات. تو اس وقت اس کردار کا مظاہرہ کرنا صرف اسی انسان کے بس کا ہو سکتا ہے جو فطرتاً انتہائی اعلی مقام پر فائز ہے. ہم خطا وہاں کھاتے ہیں جہاں ہم اپنے اسلاف کی
ایسی چیزوں پر واہ واہ کر کے پھر انہیں بھلا دیتی ہیں. ان چیزوں سے تو زندگی کا چلن سیکھا جانا چاہیے. اور اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ جو کچھ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو انہیں اگر ہم تجربتاً ہی اگر مستقل نہ کر پائیں تو تجربتاً ہی اپنی زندگی پر طاری کر کے دیکھ لیں تو اس کے حیران کن فوائد سامنے آتے ہیں. اس کے نتائج ہی بہت حیران کن ہوں گے. ہمارے اسلاف میں بہت بڑی اور اعلیٰ مثالیں موجود ہیں. ایسے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا ہے صحابہ اکرام نے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم فقیر ڈھونڈتے ہیں، دقت ہمیں وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم فقیری وظائف اور تسبیحات میں ڈھونڈنے لگتے ہیں. یقین کیجئے کہ فقیری وظائف اور تسبیحات میں نہیں ملے گی. میں نے شاید 2 یا 3 اتوار پہلے ہی عرض کیا تھا کہ تسبیحات سے تو صرف کنسنٹریشن سپین انسان کا براڈ ہو جاتا ہے، کنسنٹریٹ کر پاتا ہے. ادروائز تسبیحات میں رکھ کے اس کو پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، ایک دنیاوی فائدہ ضرور ہے کہ آج اگر تسبیح میں ہاتھ میں رکھوں، وہ تو میری سستی اور کاہلی ہے کہ میں تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں لے کے چلتا. ورنہ تو اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، عبادت گزار سمجھیں گے، اور اپنی سادگی اور سادہ لوہی کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے کہ میں بہت نیک انسان ہوں. یہ فائدہ ضرور ہے. ادروائز رب تعالی تسبیحات کو نہیں دیکھتا کہ کوئی آدمی کتنی تسبیح رول رہا ہے، اس سے رب کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جہاں اور چیزیں بہت سی آئی ہمارے اندر ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے ہندو کلچر سے ہمارے کلچر میں در آئی ہیں، وہاں یہ تصور بھی کہ مالا جپی جائے اور ہر کام کے لیے وظیفے کی تلاش، کہ جہاں کوئی مشکل پیش آئی وظیفہ پڑھ لیا جائے. جو لوگ رب کے قریب ہیں، جنہیں رب نے اپنا دوست بنایا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، ان کا رویہ تو دیکھ لیجئے کیا ہے. ہمارا کیا خیال ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور ایک بار دعا کرتے کہ یا اللہ ان پر سے اس وقت کو ٹال دے، تو کیا رب اپنے دوست کی نہ سنتا؟ کیا کسی ولی اللہ سے، اللہ مجھے معاف فرمائے اس چیز کے لیے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کم وظائف معلوم تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس وقت کو ٹالنے کے لیے کہیں کوئی وظیفہ نہیں پڑھا. اللہ سے عین شہادت کے وقت بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھ سے یہ وقت ٹال دے. وہاں تو ایک سیدھا حساب تھا کہ یہ وقت آیا ہے مجھ پر، رب یوں ہی مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس سارے قصے سے اسی طرح گزر جاؤں، تو مجھے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم ہے
جیسے تو چاہے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ چپ چاپ اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیتے کہ لو مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ. ایسا بھی نہیں ہوا. باقاعدہ جد و جہد کی، ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب اکیلے رہ گئے تب بھی سرنڈر نہیں کیا، خود جد و جہد جاری رکھی حتیٰ کہ شہادت ہو گئی. نہ کسی نے یہ دیکھا کہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، تسبیح پھیر رہے ہوں. ہم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں وظیفوں میں اور تسبیحوں میں؟ یہ لوگ ہیں، یہ ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم پر چلا جانا چاہیے. میں نے شاید پہلے کسی موقع پر غزوہ بدر کی اگزامپل کوٹ کی تھی. غزوہ بدر اس وقت مسلط کیا گیا تھا مسلمانوں پر جب مسلمان بہت ہی تہی دامن تھے، پاس کچھ نہیں تھا. تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی وہ دنیاوی جد و جہد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور مقام محبوبیت میں بھی وہ پایا کہ آپ کی محبت میں دنیا تخلیق ہو گئی، اور آپ ہی وہ ہستی ہے جن پہ خود رب درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں. تو جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا گیا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر کے غزوہ بدر کو ٹال نہیں سکتے تھے؟ لیکن دعا نہیں فرمائی آپ نے. اس کے برعکس جو کچھ سامان میسر تھا اور جس قدر تعداد مسلمان مردوں کی ہو سکتی تھی لے کے، تو اسٹریٹجیکلی بیسٹ پوائنٹ پر جا پہنچے جو کہ مدینہ منورہ سے 100 میل سے زیادہ فاصلے پر ہے، اور اسٹریٹجیکلی بیسٹ پوائنٹ چنا اس میدان میں بھی جہاں پانی بالکل قریب تھا، جہاں عقب محفوظ تھی، اور وہاں پھر صف بندی کی بہترین اسٹریٹجی کے مطابق جب صف بندی ہو چکی، لڑائی کی پوری تیاری کہ جس وقت دشمن چاہے وہ آ جائے، تیار پائے گا مسلمانوں کو، تو پھر جانماز کھولا اور جانماز پر کھڑے ہو کے رات بھر اللہ کے حضور دعا کی. اور دعا بھی کیا کی کہ مجھے فتح دے دے، یہ نہیں کہا. دعا بھی یہ کرتے رہے کہ یا باری تعالیٰ اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر نام لیوا مٹ گئے تو تیرا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو ہمیں فتح عطا فرما دے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے. اپنی ذات پھر نہیں تھی وہاں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تھے اس مشکل کے وقت، یا کوئی تسبیح نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر ایک موقع پر مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے مثالیں چھوڑتے تھے، مثالیں قائم کرتے تھے کہ کس موقع پر مسلمان کو کیا قدم اٹھانا چاہیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس پرابلم سے نکلنے کے لیے. ہر سچویشن کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں ہے. نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سنت پر عمل کیا، لیکن
ہمارے یہاں پرابلم یہ آ گئی کہ عمل سے دور ہو کے ہم وظائف اور تسبیحات میں پناہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھیے صرف انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر باندھے رکھتے ہیں، مستعد ہر طریقے سے اور ایکٹیو لوگ. اللہ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اگر میں رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں رب کے قریب جانا چاہتا ہوں، تو مجھے پھر چاہیے کہ میں اپنے ہر عمل کو رب کے تابع کر دوں. اور اگر میرا علم اتنا نہیں، جو کہ یقیناً نہیں ہے، تو پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بطور رول ماڈل کے موجود ہے، میں اس کی نقل کر لوں تو منزل کو پا جاؤں گا. اگر وہ بھی میرے پاس علم نہ ہو، جو کہ واقعی نہیں ہے اتنا علم میرے پاس، تو پھر میں اپنے اسلاف کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اسے اپنی زندگی پر منطبق کر لوں، تو میں ایسے سانچے میں ڈھل جاؤں گا جو رب کو پسند آئے گا، اور رب مجھے اپنے قریب کر لے گا، مجھے اپنی دوستی عطا کر دے گا. تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں صرف باتیں نہ کر کے رہ جاؤں، اس پہ عمل بھی کر لوں. اور اگر رب کے قریب نہیں بھی جا پاتا تو کہیں نیکی کا ایک ہلکا سا شائبہ بھی مجھے، ایک ہلکا سا عکس بھی میرے اوپر پڑ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. لیکن یہ طے ہے کہ بغیر کوشش اور بغیر عمل کے میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا.